محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد انگین اللہ تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، ضرور دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث ہے جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین جو دل پایا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. تو پھر اللہ نے آپ کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے سربراہ فرمایا، منتخب فرمایا. ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. تو پھر اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے جو بہترین دل پائے وہ اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے منتخب کرا. یعنی وہ دل جو سب سے بہترین تھے وہ نبی اسلام کے اصحاب کے تھے. پھر اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے، جو اس کے دین کی مدد کے لیے اس کے ساتھ مل کر لڑتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اور ان میں سے ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے. اور یہ بات بھی ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث مشہور ہے، لیکن وہ سندن اس پہ کلام ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا: اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں. جس طرح آسمان کے ستارے سب برابر نہیں ہیں، ہر ایک کی اپنی روشنی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنی طرح ہونے کی جگہ ہے. اسی طرح نبی اسلام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کے مانند ہیں. نبوت رسالت کے گلستان کے وہ سب پھول ہیں، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. جس طرح ہر ستارے کی اپنی چمک ہے، اسی طرح ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں. اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یہ بات بھی نشین ہے: کلہم مغفور، کلہم، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ مغفور ہیں. اور کلہم مرحوم، اور تمام کے تمام اللہ کے رحم ہیں. یعنی ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بھی عطا
ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا عظمت، کیا شان عطا فرمائی۔ اگر ہم مقام و مرتبے میں سب سے پہلے ابو بکر کو سمجھتے ہیں تو ان کے بعد امت میں سب سے زیادہ جو عزت و احترام اور مقام و مرتبے والی ہستی ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ خلافت میں اگر ابو بکر کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ عشرہ مبشرہ کی لسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلا نمبر اگر ابو بکر کا ہے تو اس کے بعد پہلا نمبر سیدنا عمر فاروق کا ہے۔ رفاقت نبی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پہلا نمبر ابو بکر کا آتا ہے تو دوسرا نمبر عمر فاروق کا آتا ہے۔ نبی اسلام کے وزیروں اور مشیروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے تو اس کے بعد پہلا نمبر جو ہے وہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کا ہے۔ ابن عساکر کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی خاصۃ من اصحابہ، کہ ہر نبی کے لیے اس کے صحابہ میں سے کچھ اس کے خاص ساتھی ہوتے ہیں، وخاصۃ ابو بکر و عمر، اور میرے جو خاص ساتھی ہیں وہ ابو بکر ہیں اور عمر فاروق ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے خاص ساتھی اور نبی السلام کے خاص وزیر اور مشیر جو ہیں وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ بہول اہل جنہ، میری امت کے جتنے ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں گے، بوڑھے لوگ ہوں گے، جنت میں جائیں گے، ان بوڑھے جنتیوں کے جو سردار ہوں گے وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ دو صحابہ، ان کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ اور اس حدیث میں نبی اسلام نے یہ بھی فرمایا من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ پہلی امتیں اور اس امت کے تمام بوڑھوں کے سردار، یعنی یہ نہیں کہ صرف امت محمدیہ کے بوڑھوں کے سردار، بلکہ جتنے بھی جنت کے اندر بوڑھے جائیں گے وہ پہلی امتوں کے لوگ ہوں یا اس امت کے ہوں گے، ان تمام کے تمام جو ہیں ان تمام کے تمام سیدنا ابو بکر اور عمر سردار ہوں گے۔ اگر ایمان میں ہم دیکھتے ہیں تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے تو دوسرا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اسلام ایک دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے۔ مسلم احمد کی یہ حدیث ہے، تو آپ صحابہ کے پاس تشریف لائے، مشر میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سب کو جمع کیا، فرمایا مجھے آج رات میں خواب آئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک بہت بڑی ترازو لگائی اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ کو بٹھایا گیا اور میرا وزن میری امت کے ساتھ کیا گیا تو میں بھاری رہا۔ پھر میری جگہ ابو بکر کو بٹھایا گیا تو ابو بکر بھاری رہے، پھر عمر کو بٹھایا گیا، عمر بھاری رہے، پھر عثمان کو بٹھایا گیا، عثمان بھاری رہے، اور اس کے بعد جو ترازو تھی وہ غائب ہو گئی۔ تو اس حدیث میں جو ان کا وزن کیا گیا وہ جسمانی وزن نہیں ہے بلکہ ان کے ایمان کا وزن ہے، ان کے اللہ پر بھروسے اور توکل کا وزن ہے، جو اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور لگاؤ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بین انا نائم شربت اللبن، میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، حتی انظر الی الرئی یجری فی اظفاری، یہاں تک کہ میں نے اس دودھ کی تری اور تازگی کو، طاقت کو اپنے ناخنوں میں محسوس کیا۔ ثم ناولت عمر، پھر میں نے وہ دودھ کا جو پیالہ تھا وہ عمر کو دے دیا، فقالوا فما اولتہ، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس خواب کی تعبیر علم ہے کہ میں نے میرے پاس جو علم تھا اس میں سے بہت زیادہ علم جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کے آپ کے علم کے بارے میں کہا کرتے تھے، مجموع الزوائد کی یہ روایت ہے، فرمایا لو ان علم عمر وضع فی کفہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ وضع علم اہل الارض فی کفہ، اور لوگوں کے اہل زمین کا علم جو ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجح علمہ بعلم
ان کے علم سے اور ان کی فہم و فراست سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھی، خواب میں نے دیکھا ایک کھیت ہے بہت بڑا اور اس کے پاس ایک کنواں ہے، میں اس کنویں پر آتا ہوں تو اس میں سے پانی نکالنا شروع کرتا ہوں، میں نے اس زمین سے اس کنویں سے کافی پانی نکالا اور میں نے زمین کو کافی حد تک سیراب کیا، پھر میں تھک گیا تو میرے بعد ابو بکر آئے تو ابو بکر نے 2 ڈول یا 2.5 ڈول نکالے تو وہ بھی تھک گئے، پھر وہ بھی بیٹھ گئے، پھر عمر آئے، پھر عمر نے نکالنا شروع کیا، اتنا پانی نکالا، اتنا زمین کو سیراب کیا کہ زمین کے جو بنیر تھے، کنارے تھے، ان کے اوپر سے وہ پانی دوسری طرف گرنا شروع۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، الاسلام، میں نے اس خواب کی تعبیر اسلام کی، یعنی میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی کافی حد تک ترویج کر دی۔ آپ نے مکہ سے نکالا، اسلام کو مدینہ میں لے کے گئے اور پورے جزیرہ عرب میں نبی اسلام کے دور میں اسلام پھیل چکا تھا، قبائل اسلام قبول کر چکے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا تو اس میں اسلام نے تھوڑا سا اسلام اور پھیلا، لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو پھر جزیرہ عرب سے بڑھ کر 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی۔ تو یہ اسلام جو نبی علیہ السلام کے دور میں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھیلا، اس خواب کے ذریعے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے دور میں ابو بکر صدیق کے بعد مقام و مرتبے سے نوازتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کنا نعد فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب گنتی کرتے کہ یہ بندہ پہلے نمبر پر ہے، یہ بندہ دوسرے نمبر پر ہے، اس بندے کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، اس کا زیادہ ہے، تو لا یعدل بأبی بکر احدا، تو ہم ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ نبی اسلام کے بعد جسے ہم سب سے زیادہ عزت و احترام والا سمجھتے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، ثم عمر، پھر عمر، ثم عثمان، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، ثم نترک اصحاب النبی، پھر ہم یہ گنتی کرنا چھوڑ دیتے، لا نفضل بین احد بینہم، تو ان میں سے کسی کے درمیان ہم یہ نہیں کہتے تھے یہ زیادہ فضیلت والا ہے، یہ اس سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہ 3 ہستیاں، اور ان میں دوسرا نمبر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے باپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے امیر المؤمنین مجھے بتلائیے افضل الامت بعد النبی، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل بندہ کون ہے؟ قال ابو بکر، تو آپ نے فرمایا ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ثم ایو، ان کے بعد کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ثم عمر، پھر عثمان، پھر عمر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے سوال یہ نہیں کیا کہ پھر کون، اگر میں یہ کہتا کہ پھر کون تو وہ کہتے عثمان، لیکن میں نے ایسے نہیں کیا، میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد پھر آپ کا نمبر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا انسان۔ یہ ان کی عاجزی ہے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بہت مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ سیدنا علی خود فرمایا کرتے تھے، خیر الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد لوگوں میں جو سب سے بہترین انسان ہے وہ ابو بکر ہیں، وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، اور جو پہلی حدیث ہے محمد بن حنفیہ کی وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ، اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، مگر کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، تو یہ ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو
عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے پھر پوچھا گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پوچھنے کا مقصد تھا مردوں میں سے آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو ہوا میں اس کے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا پھر اس کے بعد آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں جو سب سے زیادہ محبوب لوگ تھے ابو بکر تھے، عائشہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے نبی اسلام خود محبت کرتے۔ نبی اسلام کے صحابی سیدنا عمر فاروق کا مقام اور عظمت آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرے، لیکن کیونکہ میرے بعد نبوت و رسالت بند ہے اس لیے اب کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قدر عزت اور احترام اور مقام مرتبے سے نوازا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابن اسحاق کی حدیث ہے، پہلے والی ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے عمر کی زبان پر اور ان کے دل پر، یعنی جب بھی یہ بات کرتے ہیں، جب بھی ان کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ حق ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ بات کہی تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن ہمارے گھروں میں نازل ہوتا مگر عمر کی رائے سے نازل ہوتا، یعنی جو رائے جو مشورہ عمر رضی اللہ عنہ پیش کرتے اللہ اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دے۔ حضرت عمر خود فرمایا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، تین مقام پر مجھے خود یاد ہیں کہ جب میں نے بات کی تو اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ پہلی بات کون سی تھی؟ فرمایا فی مقام ابراہیم، ہم نبی اسلام کے ساتھ طواف کر رہے تھے تو میں نے نبی اسلام سے کہا میرا دل کرتا ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم یہاں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ آج کے بعد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے۔ اب طواف کرنے والا بندہ جب یہاں پہنچے اپنا طواف مکمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 نفل ادا کرے، اس پہ لازم ہے کہ وہ جو 2 نفل ادا کرے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ وفی الحجاب، فرماتے ہیں پردے کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ اللہ پردے کے احکامات نازل فرمائے، تو اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا۔ فرمایا نبی اسلام سے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیویوں کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، فاسق فاجر بھی آتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو بولیں کہ وہ پردہ کریں۔ نبی اسلام نے فرمایا ابھی تک اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے، جب حکم نازل ہوگا اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا تو میں کہہ دوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیگمات کو کہیں، اپنی بیٹیوں سے کہیں اور تمام مومنوں کی خواتین سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لیں، اب بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب ان کو پردے کے احکامات ماننے ہوں گے اور اس کے اوپر انہیں عمل کرنا ہوگا۔ پھر فرمایا غزوہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے، ہر صحابی اپنا مشورہ پیش کر رہا تھا۔ میری رائے یہ تھی کہ میرے رشتہ دار مجھے دیے جائیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دیے جائیں، علی کا رشتہ دار علی کو دیے جائیں، جس کا جو عزیز قیدی ہو کر آیا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کی گردنوں کو کاٹے، تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اگر محبت ہے تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اسلام کی ہے، اس کے علاوہ
علاوہ ہمارے دلوں میں کسی کافر کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا باپ ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے کوئی محبت نہیں۔ یہ رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر کی رائے یہ تھی کہ اسلام ابھی کمزور ہے، مسلمانوں کی مالی حالت جو ہے وہ بھی بہت نازک ہے، آپ ان کا فدیہ دیں اور انہیں آزاد کر دیں، اور اس فدیے سے ہم مسلمانوں کی قوت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی اسلام بھی نرم طبیعت کے تھے، رحمت بنا کے اللہ نے بھیجا تھا، تو آپ نے ابو بکر اور دوسرے صحابہ کے رائے کو مان لیا۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ تیرے تو اور تیرے علاوہ جتنے بھی نبی، کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ کے دشمن ہو، قیدی ہو، اور وہ ان کا خون بہانے سے رک جائے۔ اس کو چاہیے تھا وہ ان کی گردنیں اڑا دیتا اور زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتا اور ان کافروں کے لیے کوئی نرمی نہ رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا چاہ رہے تھے، اللہ تو تمہیں آخرت دینا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آخرت کا ارادہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھا نہ گیا ہوتا کہ تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو عذاب آتا، اس عذاب کے اندر تم سب شریک ہو جاتے، عمر لے جاتے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے۔ میں کہا رسول کیا وجہ ہے؟ فرمایا مسجد کی دروازے سے ہم نے اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا اور پھر تقدیر حائل ہو گئی اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مقام دیا کہ ان کی زبان پر، ان کے دل پر اللہ نے حق کو جاری و ساری کیا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ان کی موافقت کی۔ یہ عظمت، یہ شان کسی کو نصیب ہوتی ہے، ہر بندے کے نصیب کی بات نہیں۔ فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لایا، کیونکہ یہ نبی اسلام کے سسر تھے، ان کی بیٹی نبی اسلام کی بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا میں گھر تشریف لایا تو نبی اسلام کی بیویاں جو تھی وہ نبی اسلام کو گھیرے ہوئے تھے اور نبی اسلام کی آواز دب چکی تھی اور وہ چڑھائی کرتی جا رہی تھی، جیسے عورتیں گھر میں چڑھائی کرتی ہیں، پھر جب بولنا شروع کرتی ہیں تو چپ ہونے کا نام نہیں دیتی۔ نبی اسلام نرم طبیعت کے تھے، غصہ نہیں کرتے تھے، تو وہ اپنے مطالبات پیش کرتی جا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اجازت طلب کی تو سب بھاگ کے پردے کے پیچھے ہو۔ نبی اسلام نے فرمایا عمر اچھا ہو گیا تو آ گیا، یہ تو مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ کیا اللہ کے رسول کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا یہ مطالبات پیش کر رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کی بیویوں کو مخاطب کیا اور کہا جیسے الفاظ تو نے کہے وہی الفاظ اللہ نے نازل فرمائے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ اصابته ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اور نبی کی بیویوں تم دنیا کے مطابق لے کے بیٹھی ہوئی ہو، قریب ہے اللہ تم سب کو طلاق دے۔ یہ نہیں کہا کہ نبی سے طلاق دے، تو اللہ خود تمہیں طلاق کا آرڈر جاری کر دے اور نبی کو کہے ان کو چھوڑ دو، فارغ کر دو۔ ایبدلہ خیرا ازواجا خیرا منکن، کہ اللہ تمہاری جگہ اپنے نبی کو تم سے بہترین عورتیں عطا کرے گا۔ وہ مسلمان بھی ہوں گی، مومن بھی ہوں گی اور فرما بردار بھی ہوں گی، توبہ کرنے والی بھی ہوں گی، عبادت گزار بھی ہوں گی، روزے دار بھی ہوں گی، وہ کنواریاں بھی ہوں گی اور شادی شدہ بھی ہوں گی، طلاق یافتہ بھی ہوں گی، بے اولاد بھی ہوں گی۔ یہ الفاظ حضرت عمر نے کہے، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا اور اپنے نبی کو حکم دے دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔
چاہتی ہیں کہ انہیں دنیا دی جائے تو انہیں دنیا دے کر رخصت کر دو، فارغ کر دو، طلاق دے دو، اور اگر یہ آخرت چاہتی ہیں تو پھر آ جائیں، ہم ان کو دوسری عورتوں سے زیادہ اجر عطا کر دیں گے، ان کے اجر کو بڑھا دیں گے، ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیں گے۔ اور جب نبی اسلام نے یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھا کہ دنیا چاہتی ہو یا اللہ اس کا رسول چاہتی ہو، آخرت چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو، تو ان سب نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، ہم اسلام کو چاہتی ہیں، ہم آپ کا ساتھ چاہتی ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ تو پھر اللہ نے بھی یہ حکم اپنے نبی کو دے دیا کہ اب ان کے بعد آپ نے کوئی اور شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کو آپ نے طلاق بھی نہیں دی، نہ طلاق دینے کا اختیار ہے آپ کو اور نہ ہی کوئی نئی شادی کرنے کا اختیار ہے۔ تو یہ عظمت شان اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو بھی عطا فرمائی۔ لیکن میرے جو بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو مخاطب ہو کے جو الفاظ کہے وہی اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کا جب معاملہ آیا، ان پر جب الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ ہر صحابی نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ سیدنا عمر فاروق سے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے میری بیوی کے بارے میں، کیا وہ ایسی ہو سکتی ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا عائشہ سے نکاح کرنے کا اختیار آپ کا اپنا تھا یا آپ کو اللہ کی طرف سے آتا تھا؟ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، مجھے اللہ نے خواب میں یہ بات دکھائی کہ یہ آپ کی بیوی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ جبریل میرے پاس ایک رومال لے کر آتے، اس رومال کو کھولا جاتا تو اس میں ایک پھول ہوتا اور اس پھول میں عائشہ کی تصویر ہوتی اور مجھے کہا جاتا یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ جو الفاظ کہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ اس طرح پھر عائشہ بھی پاک ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ جب اللہ نے آپ کے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے تو پھر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ اگر چوائس آپ کی تھی تو پھر تو غلطی ہو سکتا ہے ہو، لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ کو عادت ہے تو پھر اس چیز کے اندر کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ یہ پاک ہے، یہ بہتان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی الفاظ نازل فرمائے۔ 18 آیتوں کے بعد اللہ نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے عائشہ اور یہ ٹکڑا بڑا بہتان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اس حوالے سے بھی ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد پہلا نمبر جو ہے وہ صداقت کا ہے، اور دوسرا نمبر شہادت کا ہے، اور تیسرا نمبر صالحین کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس میں دوسرا نبوت اور رسالت کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ شہادت کا ہے، اور آپ کو جو شہادت نصیب ہوئی وہ بھی کسی کے حصے میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی گواہی دی، اور قبل جب آپ بہت پہاڑ پہ کھڑے تھے تو وہ حرکت کرنے لگا تو آپ نے کہا اسکن یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد سکون میں آ جاؤ، یہیں پہ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو تھے ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، اور ابو بکر صدیق ٹھہرے اور عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ دونوں شہید ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں موت عطا کرنا، شہادت نصیب کرنا، اور میری موت جو ہے وہ تیرے نبی کے شہر میں، شہادت کی موت بھی چاہتا ہوں، تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے
تھے، وہ دعا کرتے تھے، ہم سوچتے تھے کہ نبی کا شہر تو حرم ہے، یہاں تو لڑائی جھگڑا جنگ و جدال قتال منع ہے، یہاں پھر کیسے ان کو شہادت کی موت نصیب ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ 26 یا 27 ذی الحج کو آپ فجر کی نماز پڑھا رہے، یہ وقت کے حکمران تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اور فجر کی نماز خود مسجد میں پڑھانے کے لیے آیا، مصلی امامت پہ آیا، نبی اسلام کے مصلی پہ کھڑا ہوا، تو نماز کے لیے آپ نے نماز شروع کی، تو ابو لؤلؤ فیروز جو تھا وہ پہلی صف سے نکلا اور اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر ماری اور آپ گر گئے۔ پھر دوسرے کسی صحابی نے نماز مکمل کی اور آپ نے 2 دن یا 3 دن، بارگاہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، بعض یکم محرم الحرام کو آپ کی تاریخ وفات کہتے ہیں، بعض 29 کو کہتے ہیں، بعض 28 کو کہتے ہیں، بارگاہ ان کی شہادت ہوئی اور ذی الحج کے مہینے میں ہوئی یا محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی، تو وہ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوئے، لیکن شہادت کی موت نبی کے مصلی پر آئی اور اللہ نے کافر کے ہاتھوں، یہ مجوسی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے پوچھا مجھے مارنے والا کون ہے، کوئی مسلمان تو نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ، شکر ہے میرے مالک کا کہ جس نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں کیا، مجھے شہادت نصیب ہوئی ہے تو ایک کافر کے ہاتھوں، اور مدینہ الرسول میں شہید ہوئے، اور آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول و منظور فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت میں بھی، دنیا کی جنت میں بھی اور آخرت کی جنت میں بھی آپ نبی اسلام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میری مسجد یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے میں سب سے پہلے دفن ہونے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کی شہادت پہ کہا تھا کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے کئی دفعہ سنا تھا خرجت انا و ابو بکر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ میں نے کئی دفعہ ایسے الفاظ سنے کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے تھے میں آیا، ابو بکر آیا، عمر آیا، میں آیا، میں نکلا، ابو بکر نکلا، عمر نکلا، میں بیٹھا، ابو بکر بیٹھا ہوں۔ اس طرح نبی اسلام فرماتے ہیں میں نے گواہی دی، ابو بکر اس پہ گواہی دیتا ہے، عمر اس پہ گواہی دیتا ہے۔ تو یہ ایسے کلمات میں نے کئی دفعہ اللہ کے رسول سے سنے، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ان 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملیں۔ تو نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام نے آپ کے شان اور آپ کی عظمت کو بے بہا حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو مظلوم اور مسلمان مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ نے اس وقت یہ دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عزتیں عطا فرما دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور صحابہ کہتے ہیں وہ دن ایسا دن تھا کہ جس دن ہم نے نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کیا، اور پھر ہم دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں جا کر مسلمانوں نے آزادانہ جا کر نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کی جو تکلیفیں تھیں، جو پریشانیاں تھیں، وہ کسی حد تک کم ہو چکی تھی، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو جو عزت دی کہ مکہ اور مدینہ سے اسلام کو نکال کر کیسر و کسریٰ آپ نے اپنے پاؤں تلے رون دیے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کو اپنے ماتحت کر لیا، تو یہ اسلام کو عزت اللہ نے دی تو عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے دی۔ ایک انگریز وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو روئے زمین پر دین محمدی کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہ رہتا، صرف اور صرف دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوتا اگر اسلام کی تاریخ میں ایک اور عمر پیدا ہو جائے۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہماری عزت کے اندر اضافہ ہوتا چلا، ہماری عزت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں عروج دیا اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قائم ہو چکی۔ سیدنا عمر فاروق کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہر بندے کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے، ہر بندے کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے، اور ہر بندہ پناہ مانگتا ہے کہ مجھے اللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھو، مگر عمر اس کائنات کا وہ واحد انسان ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان شیطان جو ہے وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے، وہ پناہ مانگتا ہے کہ میرا سامنا عمر سے نہ ہو۔ آپ چاہتے کہ حدیث سماعت فرمائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ابن خطاب والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر شیطان تجھے کھلے رستے میں آ کر مل جائے تو وہ اپنا رستہ تبدیل کر کے کسی دوسرے رستے پر چلائے، رستہ ہی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ آپ نے فرمایا مجموع صحیح ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، بے شک شیطان تجھ سے خوف زدہ ہے، تجھے دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے، یہ تیری شان اور یہ تیرا مقام ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعنت الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، بے شک میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، جب وہ عمر کو دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام ہے کہ ان کے نام سے جناتی شیاطین بھی اور انسانی شیاطین بھی تمام کے تمام خوف زدہ ہیں۔ آج بھی کسی رستے پر عمر رضی اللہ عنہ کا بورڈ لگ جائے تو اس رستے سے ان کا جلوس نہیں گزرتا جو ان کے دشمن، تو وہ ڈرتے ہیں اس نام سے، اس ان کی عظمت اور ان کی مقام سے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا حقدار بنایا ہے۔ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو پیدا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا